hope you all well and welcome back to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट दिन कुछ यूँ होता है कि अमाया जब ऊपर जाती है तो आलिया पहले से रूम में छुपी हुई होती है और वो अमाया का हाथ पकड़ती है और उसे खींचती है ज़ोर से अपने पास। तो जो अमाया होती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि यार अब तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, मतलब सब नीचे बैठे हैं, तुमने मुझे ऊपर क्यों बुलाया, तुमने क्या करना है ना, क्या सोच रखा है तुमने अब। तो आलिया कहती यार सोचा तो मैंने बहुत कुछ था करना, तो बहुत कुछ था बट अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही मतलब बहस करती रहे, मेरे मूड की माँ बहनें एक करती रही तो वो अलग बात है। तो मैं कहती यार अब तुमने क्या सोच रखा है, बस कर जाओ, इतना लेट हो गया, वैसे भी सब नीचे बैठ गए हैं, इतना बुरा लगता है हम दोनों अकेले ऊपर, मुझे अब घर भी जाने दो। तो आलिया कहती खबरदार तुमने घर जाने का नाम लिया, चुप करके बैठ रहो, जिस काम के लिए बुलाया पहले मुझे वो करने दो। तो मैं परेशान हो जाती कि तुमने मुझे क्या बुलाया, किस काम के लिए बुलाया। कहती तुम्हें पता भी है मैं कितना मुश्किल से बहाना बना के ऊपर आई हूँ और तुम बातों में मुझे लगा के उठे, बस कर जाओ, मुझे जाने दो, अल्लाह का नाम लो। तो आलिया कहती कौन सा बहाना बना के वैसे तुम ऊपर आए, पहले मुझे भी बताओ, मुझे भी तो पता चले मेरी जान कितने बहाने बना लेती है। तो मैं कहती वो सब तो ठीक है बट ये जानवर क्या है। तो आलिया कहती तुम हो ना। तो माया हंसती और कहती बस बस कुछ ज़्यादा नहीं मक्खन लगा रही तुम मुझे। तो आलिया कहती अच्छा जी तो आपको ये मक्खन लग रहा है। मैं कहती हाँ मक्खन ही लग रहा है। तो आलिया कहती अच्छा ना बताओ ना किस बहाने से तो वो बताई हो। तो कहती है तुम्हें इतना बड़ा दाग नहीं नजर आ रहा मेरी शर्ट पे, जानबूझ के इस पे मैंने कोल्ड ड्रिंक गिराई और ये साफ़ करने के बहाने से ऊपर आई हूँ। तो आलिया कहती यार तुम बहाने से ही तो वाकई बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं कहती हाँ मैं करती हूँ ना अभी। तो जो माँ होती है फिर पास ही पड़े होते हैं टिश्यू पेपर, तो वो टिश्यू पेपर उठाती है और साफ़ करने लग जाती है, तो उससे सही से साफ़ नहीं हो रहा होता। तो आलिया जो है हमारे हाथ से टिश्यू ले लेती है और जो है खुद साफ़ करने लग जाती है। तो मतलब साफ़ करते हुए आलिया हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज खड़ी होती है, उसको टच भी कर रही होती है। तो हमारे को जो है बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब घबरा जाती है। तो मतलब आलिया का पकड़ लेती है हाथ और कहती बस ना हो गया साफ। तो आलिया कहती यार कहाँ हुआ, अभी देखो कितना बड़ा दाग खड़ा है, करने दो मुझे साफ। तो मैं कहती हो गया ना, बस इससे ज़्यादा रगड़ोगी ना तो मेरी शर्ट का कलर भी बाहर आ जाएगा। तो आलिया कहती नहीं अच्छी शर्ट है, ब्रांडेड है, नहीं आता इसका बाहर। तो मैं कहती अल्लाह अल्लाह तुम्हें शर्ट शर्ट की पड़ी है ना, उतार लो, ले लो तुम शर्ट वापस ले लो। तो आलिया कहती सोच लो उतार लो। मैं कहती हाँ उतार लो। तो जो आलिया होती है फिर पकड़ती है हमारे की शर्ट। तो हमारे कहती तुम तो सीरियस हो गई बदतमीज़ लड़की, मैं तो मजाक कर रही थी, घर जाके फ्रेश करके तुम्हें भेज दूंगी, शर्ट लुटा दूंगी तुम्हारी, ज़्यादा टेंशन न लो तुम। आलिया कहती नहीं यार शर्ट की बात नहीं है, तुमने ही तो कहा उतार लो, तो मैं तो बस तुम्हारी बात पे अमल कर रही थी, अब आप कुछ कहो और हम वो काम ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आलिया कहती बस बस ज़्यादा ना बनो तुम। तो आलिया जो है हंसने लग जाती है और साथ साथ माया भी हंसने लग जाती है। तो माया कहती यार बताओ ना क्यों बुलाया, मुझे घर भी तो जाना है, बहुत लेट हो गया। तो आलिया कहती यार ये तो तुम घर जाने की बात कह के ना मेरा मूड ख़राब कर देती हो, कोई तुम घर वर नहीं जा रही। तो मैं कहती यार पापा का आने का टाइम भी हो गया होगा। तो आलिया कहती कुछ नहीं होता, बैठ रहो तुम चुपचाप। तो मैं कहती अच्छा ना पहले बताओ तो सही क्यों बुलाया है। आलिया कहती बता दूँ। मैं कहती बता दो। तो आलिया जो ऐसे अमाया के करीब आ रही होती है और जो अमाया होती है पीछे जा रही कहते तुम आगे क्यों आ रही हो, मैंने बताने को बोला, आगे आने को थोड़ा ना बोला। आलिया कहती हाँ ना पता है मुझे, तुम आंखें बंद करोगी तभी बताऊंगी ना। वो कहती यार तूने मुंह से बताना है, मेरी आंखें खुली या बंद होने का क्या इसमें लॉजिक है। कहती है ना तुम करो आंखें बंद। तो अमाया जो कहती अच्छा मेरी माँ करी हूँ आंखें बंद। तो माया जी कर लेती है अपनी आंखें बंद और आलिया जो है वो कहीं चली जाती है। तो उसके बाद जो है आलिया थोड़ी देर बाद वापस आती है। तो वो माया कहती है यार तुम कहाँ चली गई हो, आंखें खोल लो। मैं आलिया कहती नहीं नहीं मैं आ गई हूँ, तुमने आंखें नहीं खोली अपनी। तो जो आलिया है मतलब जैसे किसी को प्रपोज करते हैं उस स्टाइल में मतलब नीचे बैठी होती है और कहती है कि अब अपनी आंखें खोलो। तो वो माया खोल के मतलब हैरान रह जाती है और खुश भी, क्योंकि उसमें होते हैं आलिया की जो है स्केच बुक होती है, उसमें बहुत प्यारा सा जो है माया का स्केच बना होता है। तो माया देख के बहुत खुश हो जाती थी यार इतना प्यारा स्केच ये मेरे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार मैं इतनी प्यारी हूँ, यार वाकई में इतनी प्यारी हूँ। चल लेकिन बस बस तुम प्यारी नहीं हो, ये मेरी कला है, मेरा टैलेंट है जिसने तुम्हें इतना प्यारा बना दिया। तो मैं कहती तुम ना मुझे खुश ना होने दिया करो यार, कितना अच्छा स्केच है। तो आने कहती यार तुम तो एक ही स्केच में इम्प्रेस हो गई, अभी तो आगे बहुत सारे। तो मैं कहती यार किस बात के दे रहे दिखाओ ना मुझे। और
تو پھر عالیہ جو ہے ایسے پیج آگے کرتی رہتی ہے اور کافی سارے اسکیچ جو ہیں ہمارا کے ہوتے ہیں، سارے اسکیچ مطلب پوری اسکیچ بک بھری ہوئی ہوتی ہے ہمارے کے اسکیچ سے. تو ہمارا تھوڑی حیران ہو جاتی ہے، کہتی کہ یار سارے میرے اسکیچ تم کسی اور کی مطلب اسکیچنگ نہیں کرتی، صرف میرا اسکیچ بناتی رہتی ہو. تو عالیہ کہتی یار اب تمہاری چہرے سے نظر کہیں اور جائے گی تو کسی اور کا چہرہ میرے دماغ میں فٹ ہوگا نا. تو ہمارا کنفیوز ہو جاتی ہے کہ کیا ہے. کہتی کیا؟ عالیہ کہتی نہیں کچھ نہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تمہارے اتنے اسکیچ بنائے اتنے اچھے اچھے، اور تم دیکھو سوال جواب کرو. چلو چھوڑو کھڑوس کہیں کی. تو ہمارا کہتی نہیں یار دکھاؤ تو صحیح کتنے پیارے ہیں. اف. تو ہمارا کہتی یار یہ کہیں وہی سرپرائز سے نہیں جو تم مجھے اس دن دینے والی تھی. عالیہ کہتی کس دن؟ میں کہتی یار اس دن سرپرائز جب آدھی آیا تھا، مجھے لگا شاید میرا سرپرائز آدھی ہے بٹ کوئی اور سرپرائز ہے، یہ وہی ہے کیا؟ عالیہ کہتی ہاں یہ وہی ہے بھی اور نہیں بھی. تو ہمارا کہتی کیا مطلب؟ تو عالیہ کہتی یہ بس اس سرپرائز کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا، اسے سرپرائز تو کچھ اور تھا. تو ہمارا کہتی کس بات کی دے رہی ہے مجھے؟ دو نا وہ سرپرائز. عالیہ کہتی سوچ لو دے دوں، تم برداشت کر لو گی؟ شاید تمہارے لیے بہت بڑا شوق ہو. کہتی کیا مطلب یار، کچھ نہیں ہوتا تم دو مجھے. عالیہ کہتی پھر بھی ایک آخری بار کہہ رہی ہوں سوچ لو. میں کہتی اف یار تو ہر بات پہ سوچ لو کیا سوچ لو؟ سوچ لیا میں نے، دو مجھے، کیا گفٹ تھا میرا، کیا سرپرائز تھا. تو عالیہ کہتی اچھا آنکھیں بند کرو. ہماری کہتی یار پھر سے آنکھیں بند، بس کر جو نہیں کرنی میں نے. اور تو عالیہ کہتی ٹھیک ہے پھر، اور سرپرائز بھی تمہیں نہیں ملے گا آج کے لیے، اتنا کافی ہے. تو ہمارا کہتی اچھا نا سوری کری ہوں میں آنکھیں بند. تو ہمارا جو کر لیتی ہے اپنی آنکھیں بند. تو جی عالیہ اب دوبارہ سے کہیں چلی جاتی ہے اور مطلب 5 منٹ بعد پھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے اپنی آنکھیں کھولو. تو اس بار بھی یوں ہی ہوتا ہے، جو عالیہ ہوتی ہے نیچے بیٹھی ہوتی ہے پرپوز کرنے والے اسٹائل میں، بٹ اس بار جو ہے خالی ہاتھ ہوتی ہے. تو ہمارا کہتی ہے کیسے سرپرائز ہے؟ تو پھر سے تم ہی ہو ویسے ہی نیچے بیٹھی ہو، کیا سرپرائز ہے؟ عالیہ کہتی صبر تو کر جاؤ. تو مطلب عالیہ کے دونوں ہاتھ پیچھے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں اس کا موبائل ہوتا ہے، اس سے وہ چلا دیتی ہے ہلکے ہلکے سے میوزک، اور دوسرا ہاتھ جب نکالتی ہے اس میں ہوتی ہے بڑی پیاری سی ڈائمنڈ رنگ. اسے کہتی ہے کہ ہاتھ دو اپنا. تو ہمارا جب ہاتھ دیتی ہے تو عالیہ اسے پہنا دیتی ہے وہ رنگ. تو ہمارے کو پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کہتی اچھا یہ رنگ تھی میرا گفٹ؟ عالیہ کہتی ہاں. تو ہمارا مطلب رنگ کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہے، اسے بہت پیاری لگتی ہے. کہتی یار اس کا ڈیزائن کتنا پیارا ہے، جیسے مطلب لڑکیاں کہتی ہیں. تو عالیہ کہتی یار تم نے بس یہی کہنا تھا اور تم نے کچھ نہیں کہنا؟ میں کہتی اور کیا کہوں میں، تم نے مجھے گفٹ میں رنگ دی اور میں نے اس رنگ کی تعریف کر دی، اتنا ہی ہوتا ہے نا. عالیہ کہتی اف یار میں کیا کروں اس لڑکی کا، اللہ تھوڑی سی عقل تو اس لڑکی کی میں ڈال دے پلیز، ہاتھ جوڑتی ہوں میں آپ کے سامنے. تو میں کہتی تم کیا باتیں کر رہی ہو، کچھ کہہ رہی ہو تم؟ عالیہ کہتی نہیں تمہیں کیا کہنا ہے، میں نے تمہیں تو میں جو بھی کہہ دوں تمہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو کہتی کیا مطلب؟ عالیہ کہتی کوئی مطلب نہیں ہے، تم تھوڑی سی موویز بھی دیکھ لیا کرو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں. تو میں کہتی ہاں یار سوچ رہی ہوں کہ اب موویز دیکھ لوں، اب میں بڑی ہو گئی ہوں نا، موویز دیکھنی چاہیے، ٹائم ہی نہیں ہوتا نا دیکھنے کا. عالیہ کہتی تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، کو تو تارے پیر پکڑتی ہوں، آج گھر جاتے ہی تم کوئی اچھی سی جو ہے مووی دیکھ لینا. وہ کہتی ہاں ٹھیک ہے میں جا کے دیکھ لوں گی. عالیہ جو اوپر بیٹھ جاتی ہے سر پکڑ کے اور یہی کہہ رہی ہوتی ہے یار اسے تو میں صاف صاف بھی بول دوں تب بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آنا، میں اس کا کیا کروں، کیسی لڑکی ہے یہ. ہمارا ہوتی ہے وہ ابھی بھی مطلب رنگ دیکھ کے خوش بیٹھی ہوتی ہے کہ یار بہت پیاری رنگ ہے، اس کا ڈیزائن بہت اچھا ہے یہ وہ. تو مطلب مایا جب کہتی ہے کہ اچھا نا یار اب پلیز گھر جانے دو، پاپا آنے والے ہوں گے، مجھے ان کا کھانا بھی مطلب جو ہے بنانا ہوگا نا، وہ فریش روٹی کھاتے ہیں، وہ پلیز مجھے جانے دو. عالیہ کہتی ہے ہاں چلے جاؤ، ویسے بھی میری شام تو تم نے خراب کر ہی دی. ہمارے کہتی کیا مطلب؟ عالیہ کہتی نہیں کچھ نہیں، جاؤ تم گھر جاؤ، مطلب ویسے اداس مجھ سے کہتی ہے. تو ہمارا جب جانے لگتی ہے تو وہ کہتی تمہاری اسکیچ بک لے جاؤں؟ عالیہ کہتی ہاں لے جاؤ، تمہاری اسکیچ ہے لے جاؤ تم. تو ماں جو ہے خوشی سے عالیہ کے اٹھاتی ہے اسکیچ بک کو، جلدی سے جو ہے روم سے نیچے چلی جاتی ہے. سب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو مطلب ٹاٹا بائی بائی کرتی ہے اور چل جاتی ہے اپنے گھر. تو گھر آنے کے بعد وہ جو ہے پاپا کے لیے کوکنگ کرنے لگ جاتی ہے. اور جو ہوتی ہے جی عالیہ وہ روم میں بیٹھی ہوتی ہے بہت اداس کہ یار میں اس بندی کا کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں، مطلب صاف صاف اس کو بول دیا، اس کو رنگ پہنا دی ہے، سب کچھ کر لیا پھر بھی اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا.
تو اتنی دیر میں جو عالیہ کے پاس آ جاتی ہیں اس کی کزنز اور کہتی ہیں کہ یار ہم جو کب سے نیچے ویٹ کر رہے تھے کہ تم نیچے آؤ گی تم نے تو آنا نہیں تھا اس لیے ہم ہی اوپر آ گئے. تو کہتی نہیں وہ بس تھوڑا سا ہیڈیک ہو رہا تھا تو اس لیے میں روم میں ہی بیٹھ گئی. آؤ بیٹھو تم لوگ, سناؤ کیا حال چال ہے, کیا چل رہا ہے آج کل. تو مطلب ایسے مطلب کزنوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی ہے. دوسری طرف مایا کے جو پاپا آ جاتے ہیں گھر تو مایا انہیں کھانا وغیرہ کھلا دیتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کے دماغ میں وہی بات آتی ہے عالیہ کی کہ تم گھر جا کے کوئی اچھی سی مووی دیکھ لینا. تو مایا جو ہے موویز نکال کے بیٹھ جاتی ہے. تو جی وہ دیکھتی ہے بہت ہی مطلب بہت ہی رومانٹک سی مووی دیکھتی ہے. تو اس میں کافی سارے سینز آتے ہیں, کس والے بھی آتے ہیں اور کافی سارے پرپوز سین بھی آتے ہیں. تو تب جب وہ دیکھتی ہے پرپوز سین تو تب اسے عالیہ والا سین یاد آتا ہے. مطلب عالیہ نے بھی تو مجھے ایسے نیچے بیٹھ کے سانگس لا کے مطلب اتنی رومانٹک طریقے سے رنگ بنائی تھی. تو مووی میں بھی ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کا ایسے رنگ بنا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ فائنلی اب ہم دونوں جو ہے انگیجڈ ہو گئے. تو وہی سوچ رہے تھے کہ کیا میرے والے کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی ہے کیا. مطلب ایسے بچوں والا ذہن ہوتا ہے اس کا. تو ایسے سوچ رہی ہوتی ہے, کہتی نہیں وہ تو لڑکا لڑکی کی ہوتی ہے, ہم تو لڑکی ہیں, ہماری کیسے انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. ایسے سوچ کے مطلب لیپ ٹاپ اپنا بند کر کے سو جاتی ہے. تو جب سو جاتی ہے تو خواب میں بھی مطلب یہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عالیہ کی باہوں میں اس کی باہیں ہیں, یہ دونوں جو ہے کپل ڈانس کر رہے ہیں اور ناک کے بعد جو ہے دونوں کس کر رہے ہیں. تو جو ہے گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہے, کہتی شٹ یہ کیا ہو رہا ہے, ایسے خواب کیسے آ سکتے ہیں مجھے. نہیں مایا مجھے لگتا ہے تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے, تو سدھر جا, یہ تو کیا سوچ رہی ہے. مطلب ایسی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے وہ. ابھی بھی اس کو مطلب سیریسلی یار کس ہو گیا, ہگ ہو گیا, عالیہ نے آئی لو یو تک بول دیا, رنگ تک بنا رہی, پھر بھی سیڈیئر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو دوسری طرف جو عالیہ ہے وہ بھی رات کو مطلب اس کو نیند ہی نہیں آتی, تو ساری رات مائع کے بارے میں ہی سوچتی رہتی ہے. تو جو ہے اپنی اسکیچ بک ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ میری اسکیچ بک کہاں ہے. تو کہتی اوہ شٹ وہ تو میں نے دے دی تھی مایا کو, اب کیا کروں. کہتی چلو کوئی نہیں ایک اور اسکیچ بنا لیتی ہوں مایا کا. تو مطلب وہ آدھی رات کو مطلب 2-3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تب بھی وہ جاگ کے مایا کے لیے اسکیچ ہی بنا رہی ہوتی ہے. تو صبح جب اٹھتی ہے تو عالیہ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے, فوراً سے ریڈی شیڈی ہوتی ہے اور جو ہے کالج کے لیے بھاگ جاتی ہے. تو یہاں پہ جو مایا ہوتی ہے اس دن مایا مطلب کافی لیٹ اٹھتی ہے کیونکہ لیٹ سوئی ہوتی ہے رات کو. تو عالیہ جب کالج پہنچتی ہے تو جا کے ویسے گیٹ پہ ویٹ کرنے لگ جاتی ہے رمشا کا. تو رمشا جیسے ہی آتی ہے عالیہ بھاگ کے جاتی ہے, اسے ہگ کرتی ہے, بہت ہی مطلب خوشی سے اس کا ویلکم کرتی ہے. تو رمشا کہتی ہے واہ آج اتنی بڑی بڑی اسمائلیں ہیں فیس پہ, خیر ہے لگتا ہے کہ جو تمہیں چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا. تو عالیہ کہتی تمہیں کیسے پتہ یار, ابھی تک تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں. کہتی تمہاری جو فیس پہ اتنی بڑی بڑی اسمائلز ہیں نا سب کچھ بتا دیتی ہیں. تو رمشا کہتی یار تم نے مجھے بتایا کہ نہیں. عالیہ کہتی یار تمہیں بتانے کے لیے تو کب سے آ رہی تھی, تم نے اتنا لیٹ کر دیا یار. چلو جلدی سے مجھے تمہیں بہت کچھ بتانا ہے, تمہیں پتہ نہیں مطلب 1-2 دن میں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا یار, مجھے خود یقین نہیں ہو رہا. تو رمشا کہتی اچھا نا جلدی چلو چلتے ہیں روم میں, تو مجھے سب کچھ بتانا تفصیل میں. تو دونوں جاتے ہیں کلاس روم میں. تو جو عالیہ ہوتی ہے سب کچھ بتاتی ہے, مطلب ہم نے ہگ کرا, ہم نے کس کرا. تو رمشا کہتی کیا کس, رمشا بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. بٹ پھر کہتی ہاں سر پر ہی کیا ہوگا, ماتھے پہ ہی کیا ہوگا, چیکس پہ کیا ہوگا, اس سے زیادہ تم کر کیا سکتی. تو عالیہ کہتی نہیں لپس پہ اور لپس پہ. تو رمشا کہتی نہیں تم مجھے یقین نہیں ہو رہا, تم ایسا نہیں کر سکتی. اور قسم سے میں نے اسے کس کرا. تو رمشا کہتی اس نے کیا کیا پھر, مطلب اس کا ایکسپریشن کیا تھا, اس نے کچھ کہا تھا نہیں. وہ کہتی یار ابھی تو اسی ڈیٹ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو رمشا کہتی یار سچ میں مطلب کس ہو گیا, اتنا سب کچھ ہو گیا, تم نے رنگ تک بنا دی پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آیا. تو یہی تو مسئلہ, سے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, سمجھ نہیں آ رہا میں اسے کیسے سمجھاؤں, اپنے دل کی فیلنگ مطلب اس تک کیسے پہنچاؤں. تو رمشا کہتی یار اپنا مطلب اسٹریٹ فارورڈ کا ٹائم ہے یار, تم پکڑ لو سیدھا اس کا ہاتھ اور مطلب دل کی جو باتیں صاف تم اسے بتا دو. کیونکہ ایسے گھما پھرا کے باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو گھمی پھری بات کو سمجھ لیں. تو تمہیں صاف ہی بتانا پڑے گا. تو عالیہ کہتی ہاں اب تو کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو مجھے کہتی یار ویسے اتنا لیٹ ہو گیا, عالیہ ابھی تک آئی کیوں نہیں.
मैं अभी तक आई क्यों नहीं? तो आलिया कहती यार पता नहीं, मैं तो आज जानबूझ के जल्दी जल्दी भाग गई ताकि मैं माया के आने से पहले पहले तुम्हें सब कुछ बता सकूं। वो आ जाती तो फिर तो मैं तुम्हें बता ही ना सकती। तो मुझे कहती हाँ वो तो ठीक है, ज़रा फ़ोन करो ना, उसे पता करो कहाँ रहेगी। तो दूसरी तरफ जो अमाया होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि वो बार बार वही ड्रीम्स देख रही होती है आलिया के बारे में, मतलब कपल डांस और किस वगैरह। तो जानबूझ के मतलब उस दिन बचा रही होती है वो कॉलेज ना आए, क्योंकि कॉलेज नहीं आएगी तो आलिया से आमना सामना नहीं होगा उसका। तो जो सवाल आते हैं उसके थोड़ी देर के लिए ठहर जाएंगे उसके दिमाग में जो चल रहे हैं। बट जो होते हैं जी अमाया के फादर, वो अमाया को कहते हैं बेटा आप अभी तक रेडी नहीं हुई, कॉलेज नहीं जाना, कितना लेट हो जाएगा आपको, चलो मैं आपको कॉलेज छोड़ दूँगा आज। अमाया कहती पापा मेरा ना आज ना दिल नहीं कर रहा कॉलेज जाने का, आप एक काम करें आप जाएं ऑफिस, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो उसके पापा कहते बेटा क्या मतलब दिल नहीं कर रहा, दिल पे थोड़ी ना दुनिया चलती है, कॉलेज तो जाना पड़ेगा, स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, एक दिन में मिस हो जाएगा तो इतना नुकसान हो जाएगा आपका स्टडी का। अच्छे बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करते, चलो शाबाश जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आपको छोड़ के फिर ऑफिस जाऊंगा। तो माया कहती पापा तो अब छुट्टी नहीं करने देंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो जो अमाया होती है फिर मतलब जाती है रूम में, जल्दी से रेडी होती है और नीचे आ जाती है, कहती पापा चले। इसके पापा कहते बेटा कुछ खा तो लो। तो माया कहती नहीं पापा मैं कॉलेज में ही कुछ खा लूँगी। तो उसके पापा कहते ठीक है फिर तुम कॉलेज में खा लेना, चलो बैठो फिर गाड़ी में। तो फिर वो अमाया को मतलब कॉलेज छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जो आलिया होती है वो बार बार देख रही होती है इसकी तरफ, गेट की तरफ, कि अभी तक जो है अमाया क्यों नहीं आई। जब वो देखती है कि अमाया आ रही है सामने से तो आलिया जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फ़ौरन से भाग के जाती है और मतलब अमाया को हग कर लेती है। तो जब अमाया को करती है वो हग, तो अमाया जो है वो भी आगे से आलिया को ज़ोर से हग करती है, मतलब आंखें बंद करके फुल फील वाला, मतलब उसकी जो खुशबू होती है वो ले रही होती है, फील कर रही होती है। तो उसको बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा मतलब उसको भी एहसास हो रहा होता है कि यार मुझे इस बंदी से फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा वाला, मतलब हम दोनों के बीच कुछ है। तो फिर आके आलिया के साथ बैठ जाती है और मतलब हर एक मोमेंट इंजॉय कर रही होती है आलिया के साथ। मतलब क्लासरूम में जब मैम पढ़ा रही होती हैं तो वो आलिया की तरफ देख रही होती है। तो आलिया जब बुक उठाने लगती है अमाया के पास से, तो अमाया भी बुक उठाने लगती है, तो दोनों के हाथ टच होते हैं। तो उस टाइम जो मोमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट मोमेंट होता है। दोनों एक दूसरे के हाथों पे एक दूसरे का हाथ होता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं पूरी क्लास के सामने। मतलब उन्हें कुछ नहीं होता, कोई हमें देख रहा है नहीं देख रहा, या हम क्लास में कुछ भी नहीं, मतलब पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, एक तरफ कर देते हैं और अपने आप में खो जाते हैं। तो उस टाइम माया का बहुत 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 ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि वो आलिया को मतलब उस टाइम किस कर ले। तो और ये वो यार करने भी वाली होती है पूरी क्लास के सामने, मतलब बिल्कुल जब एक जैसे कि आंखों में देख रहे होते हैं। तो हमारा जो है आलिया के बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है, तब हम उसकी लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब जा रही होती है। तो वो आलिया भी मतलब खो जाती है। बट जब रिमशा होती है सब देख रही होती है तो वो इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो फिर जो रिमशा होती है वो अपनी जगह से उठ के आती है और इन दोनों को मतलब दोनों को ही पीछे से ज़ोर से थप्पड़ मारती है। तो तब वो दोनों होश में आते हैं। तो आलिया और हमारा जो गुस्से से रिमशा की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम लोग पागल हो गए हो, देखा तुम लोग कहाँ बैठे हो। तो फिर हम दोनों होश में आते हैं, इधर उधर देखते हैं क्या यार हम तो पूरी क्लास में सबके सामने किस करने वाले थे, शिट। तो वाले बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और हमारे भी वो कहती किसी ने देखा तो नहीं। रिमशा कहती नहीं शुक्र है सब मैं नहीं देखा, किसी और ने देख लिया होता ना तुम दोनों की लग जानी थी। तो जो हमारा होती है उसको बहुत बुरा लग रहा था, कहती हम क्या करने वाले थे। और आलिया को भी मतलब बहुत ज़्यादा ना बुरा लग रहा होता है। तो खैर जैसे मतलब लेक्चर और होते हैं तो आलिया जो है जाती है पानी पीने के लिए और वो हमारे को बता के नहीं जाती। तो अमाया जो है एक लड़की से बात कर रही थी, जब वो पीछे देखती है कि आलिया तो नहीं बैठी तो परेशान हो जाते। तो रिमशा से पूछते, रिमशा कहती है वो पानी पीने गई है। तो अमाया के मतलब दिल में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे होते हैं। तो कहती है अब तो मैं मतलब आलिया से सब क्लियर करके रहूँगी कि उसने मुझे किस क्यों किया था, उसके किस करने के बाद ही मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, ये सब क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो मतलब जाती है फिर आलिया को ढूंढने के लिए। तो खैर उसे जो है आलिया मिल जाती है। तो आलिया के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, और उसको ले जाती है खाली रूम में, अंदर से कर लेती है लॉक। तो आलिया कहती वाह
ہم دونوں ایک کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے. وہاں کہتے تم بند کرو گی گانا گانا؟ تمہیں پتہ ہے میرے میں کیا بیت رہی ہے اس ٹائم، میرے دماغ اور دل میں کون سی جنگ چل رہی ہے اور تمہیں ایک فضول تک گانا پڑا ہوا ہے. تو ارے کہتی ہوا کیا ہے، بھڑک کیوں رہی ہو؟ تو میں کہتی تمہیں نہیں پتا کیا ہوا، تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں رات کو سو نہیں سکتی، صحیح سے کچھ کھا نہیں سکتی، ہر ٹائم تمہارے بارے میں سوچ رہتی ہوں. جاگتے ٹائم تو ٹھیک ہے، سوتے ٹائم میں مجھے صرف تمہاری خواب آتے، یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ؟ تو عالیہ کہتی یہ تو تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے، تم کیوں سوچتی ہو میرے بارے میں نے تھوڑا نا تمہیں کہا ہے تم میرے بارے میں اتنا سوچو. تو ہمارے کہتی یار یہ تمہارے اس کس کے بعد ہی ہوا ہے، تم مجھے صحیح سے ایکسپلین کرو کہ تم نے مجھے کس کیوں کیا تھا، اور یہ رات کو رنگ پہنانے والی بدتمیزی کیوں کی تھی تم نے، تمہیں پتہ بھی ہے کب رنگ پہناتے ہیں ایسے بیٹھ کے جیسے تم نے مجھے کل پہنائی تھی. تو عالیہ کہتی کیسے پہناتے ہیں؟ میں کہتی تم زیادہ بنو مت، مجھے پتہ ہے تمہیں سب پتہ ہے. تو عالیہ کہتی مجھے بھی پتہ ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے. تو میں کہتی یار تم میری بات کیوں دہرا رہی ہو؟ عالیہ کہتی تم میری بات کیوں دہرا رہی ہو؟ اور میں کہتی یار تم نا میرے ہاتھ سے آج خرچ نہ ہو جاؤ. عالیہ کہتی یار تم میرے ہاتھ سے آج خرچ نہ ہو جاؤ. تو میں کہتی آئی ہیٹ یو. عالیہ کہتی آئی لو یو. میں کہتی میں نے ہیٹ یو بولا ہے. عالیہ کہتی میں نے لو یو بولا ہے. تو میں کہتی عالیہ کہتی تو پھر جو ہمارا ہوتی ہے وہ جا رہی ہوتی ہے ڈور کے پاس انلوک کرنے کے لیے اور باہر جانے کے لیے. تو عالیہ جو ہے اسے پیچھے سے کر لیتی ہے ہگ، اور امایا کو جو ہے یہ ویک پوائنٹ ہوتا ہے عالیہ کا اسے پیچھے سے ہگ کرنا. تو مطلب بہت زیادہ اس کو فیلنگز آتی ہیں نا مطلب پیچھے سے ہگ کرنے سے. تو پہلے تو مطلب چپ کر کے مطلب فیل کر رہی ہوتی ہے، بٹ پھر اچانک سے دوبارہ سے وہی کس والا ہی سین جو ہے بار بار اس کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. تو وہ ہاتھ چھڑوا دیتی ہے اس کا نا، اس کو پیچھے سے ہٹا دے. کہتے تم یہی بدتمیزی ہے جو تم میرے سے بار بار کرتی ہو نا، تمہیں پتہ بھی ہے مجھ پہ کیا بیتتی ہے. ارے کہتے تم بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا تم پہ کیا بیتتی ہے؟ میں کہتی یار بتا تو رہی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا، تم نہ کیا کرو. تو عالیہ کہتی سوچ لو واقعی تم یہی چاہتی ہو میں نہ کیا کروں؟ میں کہتی ہاں. عالیہ کہتی چلو ٹھیک ہے، آج کے بعد نہ میں تمہیں حق کروں گی، نہ میں تمہیں کس کروں گی، نہ تمہیں ہاتھ لگاؤں گی، نہ میں تمہارے پاس آؤں گی، خوش جا رہی ہوں میں. تو ایسے کہہ کے وہ جو ہے ڈور کو انلوک کر دیتی ہے. تو امایا وہی روم میں کھڑی رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے، اس کے دماغ میں وہی آ رہا ہوتا ہے بھی عالیہ نے کہا نہ میں تمہیں حق کروں گی، نہ میں تمہیں کس کروں گی، نہ میں تمہارے پاس آؤں گی. تو مطلب بہت زیادہ وہ گھبرا جاتی ہے کہ میں نے کیا کر دیا. تو بھاگتی ہے پیچھے، امایا عالیہ کے پیچھے بھاگتی ہے اور پیچھے سے جا کے اب جو ہے امایا کر لیتی ہے عالیہ کو حق. تو عالیہ تو 1 منٹ کے لیے ایسے گمسم کھڑی ہو جاتی کیا ہو گیا. سو پیچھے مڑ کے دیکھتے تو امایا آتی کہتی تمہارا صحیح ہے، جب تمہارا دل کیا تم آ جاتی ہو میرے پاس حق کر لیتی ہو، میں کروں تو تمہیں مسئلہ ہو جاتا ہے، تم چاہتی کیا ہو؟ اب میں نے کہہ دیا نا میں تمہیں نہیں کروں گی کس، تو مطلب نہیں کروں گی، تمہیں نہیں کروں گی ڈسٹرب، خوش ہو تم اب جانے دو مجھے. امایا کہتی تم مجھے کس نہیں کرو گی؟ عالیہ کہتی نہیں کروں گی. امایا کہتی تم مجھے حق بھی نہیں کرو گی؟ عالیہ کہتی نہیں کروں گی نہیں کروں گی نہیں کروں گی. تو ابھی جو ہے عالیہ نے بس یہی بولا ہوتا ہے کہ نہیں کروں گی نہیں کروں گی. امایا جو ہے عالیہ کو کر لیتی ہے لپ کس. تو عالیہ کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. اور وہ پھر اچانک سے طرح سے ہوش میں آتے سے پیچھے کرتے کہتے ہیں تم کیا کر رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں کہتی کیا کہاں کھڑے ہیں ہم؟ عالیہ کہتی ہم کالج میں کھڑے ہیں. میں کہتی مجھے پتہ ہے. تو عالیہ کہتی تم ایسے کیسے کس کر سکتی ہو مجھے سب کے سامنے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ عالیہ کہتی کوئی نہیں ہے یہاں پہ. عالیہ کہتی یار. عالیہ کہتی کیا یار؟ عالیہ کہتی تم نے کیا کیا؟ عالیہ کہتی میں نے کیا کیا؟ عالیہ کہتی تم نے مجھے کس کیا؟ میں کہتی میں نے تمہیں کس کیا؟ عالیہ کہتی یار تم میری بات کیوں دہرا رہی ہو؟ میں کہتی تم میری بات کیوں دہرا رہی ہو؟ عالیہ کہتی جا رہی ہوں میں. میں کہتی جا رہی ہوں میں. تو عالیہ جو وہاں سے جانے لگتی ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اسے دوبارہ لے جاتی ہے روم میں، اندر سے روم کر لیتی ہے لوگ. اور مطلب عالیہ کے بہت زیادہ قریب آ رہے ہوتے ہیں تو عالیہ گھبرا جاتی ہے کہ کیا کر رہی ہے. تو عالیہ جا رہی ہوتی ہے پیچھے، مطلب اپنے قدم کر رہی ہوتی ہے. تو اب فرسٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عالیہ لگی کھڑی ہوتی ہے دروازے کے ساتھ اور امایا نے رکھا ہوتا ہے آگے ہاتھ دروازے پہ، اور امایا کھڑی ہوتی ہے اس سے کس. تو اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے نیکسٹ پارٹ میں. آج کے لیے اتنا ہی. سو ٹاٹا بائے بائے، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ.